وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اچھا یہاں پر لکھا ہے پیج نمبر 45. نرکب المراکب المختلفہ. رکیبہ یرکب مینس سوار. ہم سوار ہوتے ہیں مختلف قسم کی سواریوں پر. مراکب کن کو کہتے ہیں؟ سواری. منہا ما تجری علی الماء. ان میں سے بعض جو کس پر چلتے ہیں؟ پانی میں. ومنہا ما تطیر فی جو السماء. ان میں سے بعض جو ہے جو فضا میں اڑتے ہیں. ومنہا ما تجری علی الشوارع. ان میں سے بعض وہ ہے جو کس پر چلتے ہیں؟ سڑک پر یعنی زمین پر. ومنہا ما تسوقها الانام. ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو کون چلاتے ہیں؟ یا جو کن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ چوپاہوں کے ساتھ. جیسے ٹانگا وغیرہ ہے جو پٹیا چیز. اب آپ وہی دیکھیں گے کہ کون کون سے وہ مراکب ہیں جن کو مطلب جو انہوں نے بیان کیے ہیں. اب انہوں نے کچھ کالمز دیے ہیں. المراکب التی تصبح فی جو السماء. کہ ایسے مطلب جو سواریاں ہیں جو آسمان میں اڑتے ہیں ان میں سے طائرہ. طائرہ کس کو کہتے ہیں؟ پلین کو. ایروپلین کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں اسی سے مطار نکلا ہے. مطار کس کو کہتے ہیں؟ ایئرپورٹ. مطار کہتے ہیں ایئرپورٹ. طائرہ اصل میں طائر کس سے نکلا ہے؟ طارہ یطیر مینس ہوتا ہے اڑنا. طارہ یطیر یہ فعل ہے. طارہ یطیر اڑنا. اور طائر پرندوں کو بھی کیا کہتے ہیں؟ طائر. اسی وجہ سے ایروپلین کو بھی کیا کہتے ہیں؟ طائرہ. کیونکہ یہ ہوا میں اڑتا ہے اسی وجہ سے. اصل تو ہے طارہ یطیر وہ جو ہے اڑنے کے معنی میں ہے. دوسرا ہیلی کاپٹر وہ کون سا ہے وہ تو پتہ ہی ہے. اسی طرح ہے قاذفۃ القنابل. کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں قاذفۃ القنابل. یہ بھی ہوا میں اڑتا ہے اسی وجہ سے یہ ان کو بھی کس کالم میں رکھا گیا ہے؟ ہاں وہ اصل میں وہ بڑے وہ ایک قسم کے وہ جہاز ہوتے ہیں وہ جو سامان وامان ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہیں نا. ہاں کارگو جہاز انہیں کو. اب دوسرے کالم میں المراکب التی تجری علی الشوارع. وہ سواریاں جو کس پر چلتی ہیں؟ سڑک. حافلہ. حافلہ کہتے ہیں بڑی پیسنجر بس کو جس میں پیسنجر وغیرہ چڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافلہ. السیارہ. سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں. 4 ویلر گاڑی کو سیارہ کہتے ہیں. دراجہ. دراجہ. شاہنہ. شاہنہ ٹرک کو کہتے ہیں جو بڑی کارگو ٹرک ہوتی ہے نا اس کی جو لوڈ وغیرہ ایک دوسرے سے لیتی ہے اس کو کہتے ہیں. القاطرہ. قاطرہ بھی انجن کے معنی میں آتا ہے. ہاں یہ ٹرک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جو بڑی ٹرک ہوتی ہے نا زیادہ بڑی ٹرک اس کے لیے بھی قاطرہ استعمال ہوتا ہے. اور جو اپنے انجن کا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کون سا وہ ہاں روڈ کے لیے استعمال. المراکب التی تجری علی الماء. وہ سواریاں جو کس پر چلتی ہیں؟ جرا یجری کس کے معنی میں آتا ہے؟ یہ جو تجری ہے فعل. جرا مینس چلنے کے معنی. جرا یجری. جرا ایک معنی میں جاری ہونے کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر کس معنی میں ہے؟ چلنے کے معنی. السفینہ کس کو کہتے ہیں؟ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو. چھوٹی کشتی جو ہوتی ہے اس کو کہتی ہے. ایک اور آتا ہے سفینہ کے لیے. سورہ نوح میں آیا ہے نا جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام. سورہ کہف میں بھی آیا ہے اور سورہ مومنون میں بھی آیا ہے. فلک آتا ہے جب اللہ اس نے کہا کہ قال رب انصرنی بما کذبون. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ میری مدد کیجیے جو مجھے جھٹلاتے ہیں ان کی کو. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ قال رب انصرنی بما کذبون فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک بآیوننا ووحینا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ میری نگرانی میں کیا بنائیے؟ ایک کشتی بنائیے. تو سفینہ چھوٹی کشتی کے معنی میں جس میں لگ بھگ 5-6 لوگ سوار ہو سکتے ہیں. تو دوسری جو فلک کے معنی میں آتا ہے وہ بڑی کشتی میں ہوتی ہے جس میں لگ بھگ 50-100 آدمی سوار ہو سکتے ہیں. اور دوسرا آتا ہے باخرہ. باخرہ جو بڑے شپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بڑے شپس ہوتے ہیں جو سمندروں میں ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ باخرہ.
اچھا اب المراکب التی تسوقها الانام، وہ مطلب سواریاں جن کو کون چلاتے ہیں؟ عجلہ. عجلہ اصل میں پہیے کو کہتے ہیں. تو یہ کس معنی میں یہاں پر ہے؟ ٹانگے کے معنی میں، کیونکہ عجلہ جس کے پہیے ہو اسی کے، کیونکہ اس کو کون چلاتا ہے؟ جانور. الحودج، ہودج کس کو کہتے ہیں؟ ہودج اصل میں ہوتا ہے وہ، آپ نے ایک ٹانگا دیکھا نا جس کو وہ اوپر سے بنا کے ہوتا ہے، ہاں کمرہ جیسے. تو ہودج اصل میں اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جانور، ہاں کیونکہ وہ بھی کس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں؟ جانوروں کے ساتھ. تو اس کے بارے میں العربہ، عربہ کس معنی میں؟ ہاں اس کو بھی جانور چلاتے ہیں. یہ ہل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہاں جو ہل ہوتا ہے نا جو زمینوں میں چلاتے ہیں، ہاں بیل وغیرہ جس کو چلاتے ہیں، اس کے لیے بھی عربہ آتے ہیں. اس میں ایک اصل میں بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی ہے. جو ہل ہوتا ہے بعض اوقات اس میں بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی ہے جو ہل چلانے والا ہوتا ہے، تو اس کے معنی میں عربہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھنے کچھ چیزیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے مراکب ہیں جو یعنی آج کل یستعمل اہل العرب بعض الکلمات السوقیہ عند التقلب، فمثلا یستعملون کلمات لمعانی مختلفہ. اہل عرب بعض، آپ نے سنا ہوگا کہ اہل عرب بعض اوقات بڑے شارٹ کٹ ورڈز استعمال کرتے ہیں، عیش ھذا، اف، شف وغیرہ. تو وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. اہل عرب کے نزدیک وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اہل عرب اکثر استعمال کرتے ہیں شف. شف معنی انظر، انظر مینس دیکھو. شف کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ دوسرا کس معنی میں؟ انتظر، انتظر مینس انتظار کرو. مہلن، مہلن مینس صبر کرو. ٹھیک ہے. تو شف دیکھیے کتنے معنوں میں استعمال ہوا؟ 3 معنوں میں، انظر، انتظر اور مہلن کے معنی. اکثر استعمال وہ کرتے اہل عرب جو شف کس معنی میں اکثر وہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ دیکھنے کے معنی میں. جو تاجر پیشہ لوگ اکثر استعمال وہاں پر کرتے ہیں شف ھذا، یہ دیکھیے. جب ان کو کوئی خریدار آتا ہے کوئی چیز دکھانے دیکھنے کے لیے تو وہ اس کو بتاتے ہیں شف ھذا، یہ دیکھیے. انظر مینس دیکھنا، انتظر ہو گیا ویٹ. انتظر ینتظر انتظار ہو گیا ویٹ کرنے کے معنی. مہلن مینس رکنا، صبر کرنا. آئیوا، آئیوا بھی آپ نے اکثر استعمال دیکھا، آئیوا اکثر استعمال کرتے ہیں. آئیوا کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ نام. ہاں صحیح، طیب، یعنی جب آپ کسی کو پازیٹیو میں جواب دینا چاہیں گے، کسی بات کی تصدیق کریں گے تو وہ کہتے ہیں آئیوا. آئیوا مینس نام، صحیح یا طیب. خلاص، خلاص بھی اکثر استعمال ہوتا ہے. خلاص مینس انتہا، ختم. انطلق، انطلق مینس انطلق ینطلق، انطلاق بھی ہوتا ہے انصرف کے معنی میں جو نیچے ہے. انطلق مینس اٹھنا، نکلنا. ٹھیک ہے. انصرف بھی انصرف بھی مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل میں انصرف مینس پھیرنے کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی رخ پھیرنا یا وغیرہ. تو یہاں پر انصرف بھی کس معنی میں ہے؟ نکلنے کے معنی. تو جب بھی کسی مجلس میں وہاں پر بات ختم ہو، کوئی مطلب کوئی مجلس ہو یا کوئی بات ہو یا کوئی ڈسکشن ہو، جب وہ ختم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں خلاص مینس. ہاں آپ ڈاکٹر صاحب سے انتہا ہے کہ انتہی؟ انتہا، انتہا ینتہی، انتہا مینس ختم. جیسے میں کہوں گا انتہیت الکلام، میں نے کلام کو ختم کیا. ٹھیک ہے. انتہا اسی سے نکلا ہے منتہا. منتہا مینس منتہا مفعول ہے، جہاں پر ختم. سدرۃ المنتہا کو کیوں کہتے ہیں سدرۃ المنتہا؟ کیونکہ وہاں سے فرشتوں کی پرواز سے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. سدرہ درخت کا نام ہے. عشق، عشق بھی کہا جاتا ہے، عشق بھی کہا جاتا ہے. عشق یا عشق، عشق ھذا
माजा का एश हाजा में इस्तेमाल, माजा की माने, माजा मीन्स क्या, या किसी चीज़ के बारे में आपको कहना कि ये क्या चीज़ है, मिसाल के आई शई, तो आप कहेंगे इश हाजा, ये क्या है, या इश हाजा, ठीक है, आई शई। और किस माने में इस्तेमाल होगा, कर्ररा या कर्रिर, यहाँ पर ये कर्रिर के माने में, यानी दोहराइए, कोई बात कर रहा है मिसाल के तौर पर, कोई बात आप उसको कहना चाह रहे हैं, दोहराइए इसको, तो आप क्या कहेंगे, इश मीन्स किसके माने में, इसको क्या कीजिए, रिपीट कीजिए। इसी तरह है राह, राह तकद्दम, तकद्दम मीन्स चलिए या आइए, या तकद्दम दूसरे मायने में हो गया पेश करिए, मिसाल के तौर पर आपको कोई चीज़ पेश करनी है, प्रेजेंटेशन पेश करनी है, कुछ भी, तो आप लाएंगे तो आपको कहेगा मिसाल तकद्दम, पेश कीजिए। इम्शी चलिए, इम्शी मीन्स मशा यमशी के मानिए पहले अमर है, इम्शी मीन्स चलिए। आप मिसाल आपके साथ कोई साथी है, तो अब आप एक साथ है, तो वो आपको कहेगा मिसाल के तौर राह मीन्स आपको कह रहा है चलिए। इंतली निकले, निकलने के माने। शिफ शिफ सर इन्होंने नए वर्ड्स निकाले हैं। शिफ शिफ हिजा उनके माने में, हिजा किसको कहते हैं, हिजा जूते को कहते हैं, और हिजा नाल को भी कहते हैं। नाल और जूते में क्या फर्क है, हाँ ओपन होता है, ओपन होता है, नाल और उसी को कहते हैं, चप्पल के माने में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और हिजाउन जूते के माने में, और सैंडल, ठीक है। ये नया वर्ड है जो शिफ शिफ है ना, शिफ शिफ क्या माने, 3 मानों में, सर गैर फसी अल्फाज है सारे। नहीं इस्तेमाल होते हैं अक्सर। अब अरब में जो मतलब जदीद अरबी का ना वहाँ पर, तो अक्सर यही इस्तेमाल होते हैं। इसको ये राह करते जरूर करते राह आपको कहा गया पेज नंबर 46 तदरीबुत तिलमीज़, इस्तब्दिल सुवरा बिकलिमात कमा हुआ मुवज़्ज़िहुन फिल मिसाल। इन्होंने आपको वहां से पिक्चर्स दी है, कहा जा रहा है कि इन पिक्चर्स को आप किस में बदले, इनका नाम जिक्र करें और सेंटेंस को क्या करें पूरा। जैसे पहली मिसाल में यजरी, फिर किसकी पिक्चर दी इन्होंने, ट्रेन की, अला सिक्कतिल हदीद, यानी यजरी अल क़ितार अला सिक्कतिल हदीद। किसको कहते हैं सिक्कतिल हदीद, जो ट्रैक होता है ना ट्रेन का, हाँ उसको कहते हैं पटरी को। अल क़ितारु, हाँ यजरी अल क़ितारु अला सिक्कतिल हदीद, ट्रेन चलती है ट्रैक पर। रुकूब, रुकूबुद दर्राजती है ना साइकिल, साबुन क्या तर्जुमा होगा, साइकिल की सवारी मुश्किल है। रुकूब किसका माने में यहाँ पर, मसदर है सवारी। सअनज़िलु मिन डैश फिल मौक़िफ़िल क़ादिम, सअनज़िलु मिनल हाफ़िला फिल मौक़िफ़िल क़ादिम, मैं आने वाले बस स्टॉप पे बस से उतरूंगा, यानी आने वाले स्टॉप पर मैं बस से उतरूंगा। वसला अम्मी मिन जामुबिक, वसला मीनस हाँ कौन सा वाला, ये बस वाला ये जरूरी डाल हाँ सअनज़िलु मिनल फिल हाफिला,
سأنزل من الحافلة في الموقف القادم. میں اتروں گا بس سے آنے والے اسٹاپ پر. قادم کس کو کہتے ہیں؟ آنے. موقف کس کو کہتے ہیں؟ اسٹاپ. ہاں قادم. موقف مینس یہ جگہ ہے مفعول کی وزن پر. قادم مینس آنے والا نیکسٹ. وقف یقف واقفا. موقف یہ مفعول کی وزن پہ ہے نا, یعنی ظرف مکان. وقف ہے نا, اس کا روٹ ہے وقف مینس ہو گیا رکنا سے. وصل امی من جامو. کیا ترجمہ ہوگا؟ وصل مینس وصل ورب ہے, ٹھیک ہے. وصل مینس پہنچنے کے بعد. تو کیا آئے گا؟ وصل جموں پہنچے. امی چچا. امن ہو گیا چچا, امی ہو گیا میرے چچا. وصل امی من جامو مینس جموں. میرے چچا جموں سے. وصلا اگر الہ ہوگا تو ہو گیا پہنچا. من ہے نا, یعنی وہاں سے پہنچے. میں نے میرے چاچا جموں سے پلین میں پہنچے. تجری یہ کیا ہے اس کا؟ نہیں باخرہ. تجری الباخرہ الماء. تجری الباخرہ علی الماء. باخرہ کس کو کہتے ہیں؟ شپ کو. تجری مینس چلنا. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ جرا. جرا جرا اس طرح. جی تنقل المعقولات من مکان الى مکان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاہینہ. الشاہینہ تو تنقل. نقل ینقل مینس نقل کرنے ایک جگہ سے دوسری. المعقولات کن کو کہتے ہیں؟ کھانے پینے کی اشیاء. اکل یاکل سے نکلا ہے معقول. تو تنقل الشاہینہ تنقل المعقولات من مکان الى مکان. کھانے پینے کی اشیاء ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے. شاہینہ. شاہینہ تو آئے گا کہ شاہینہ. شاہینہ تو آئے. یہ تو پڑھنے میں رک گئے ورنہ لکھنے میں تو اعراب لگا. تنقل نقل ینقل. تنقل آئے. تنقل المعقولات من مکان الى مکان. اچھا, اب انہوں نے جو دوسری ایکسرسائز اس میں آپ کو کہہ رہے استبدل کلمات الملونہ بالکلمات الصوتیہ المناسبہ مما بین القوسین اکتبها جدیدا کما فی المثال. استبدل کلمات الملونہ. ملونہ کن کو کہتے ہیں؟ کلرڈ. یہ جو کلرڈ والے کلمات ہیں ان کو کن سے چینج کیجیے آپ؟ سوکی یا جو پیچھے والے ہمیں شوف وغیرہ ان کلمات سے ان کو چینج کرنا ہے آپ کو جو مناسب لگے. مما بین القوسین جو ہم نے بریکٹس میں دیے ہیں. اکتبها جدیدا ان کو نئے سرے سے لکھیے. کما فی المثال جیسے کہ مثال پہلی مثال میں مذکور. کلمات السوکیہ اور بازاریہ. ہاں وہ بازاری مطلب کیا؟ غیر مہذب الفاظ. نہیں سلینگ انگلش میں کہتے ہیں. وہ والی بازاری کہہ سکتے ہیں لٹریچر میں مت استعمال. نہیں لٹریچر میں استعمال. یہ تو بس کنورسیشن ہے.
لعلک ترید ھذا، شاید آپ یہ چاہتے ہیں، نام ارید ھذا، جی میں یہ چاہتا ہوں، تو وہ کیا کہے گا؟ ایوہ ارید، نام کے بدلے کیا استعمال ہوگا؟ ایوہ ارید ھذا، جی میں یہ چاہتا ہوں۔ انظر حبیطت الطائرہ، حبطہ means حبوط کس کے معنی میں آتا ہے؟ حبوط آتا ہے اترنے کے معنی میں، یعنی جب پلان، یہ جو پلان لینڈ کرنے والا ہوتا ہے نا، اسی میں، یعنی دیکھیے، نظر دیکھیے کہ جہاز جو ہے وہ اتر رہا ہے۔ تو انظر کے بدلے کیا لکھیں گے؟ شوف۔ لا تقم ہونا، یہاں کھڑا مت ہو، تقدم الال امام، لا تقدم ابن رح خالی تقدم تقدم کے بدلے کیا استعمال ہوگا؟ نہیں ایک منٹ، لا تقدم کے بدلے رح خالی تقدم، اگر خالی لا تقدم ہوگا تو وہاں پر لا تقدم کریں گے، یہ پازیٹو اگر ہوگا تقدم تب وہاں پر راہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ تو مگر یہاں پر ہم چونکہ یہاں پر لا تقوم ہے، یہ تو تقوم کے ساتھ ہے، لا تقوم مینس کھڑے مت ہو جاؤ، یہاں پر تقدم سینٹنس کیا آئے گا؟ سینٹنس آئے گا لا تقوم ہونا رح الی الامام، ادھر آئے گا۔ ہاں، ماذا تقول، تم کیا کہتے ہو؟ ايش تقول، ہاں ايش تقول مطلب کیا کہتے ہو؟ قل بصوت عال، صوت عال کی صوت کہتے ہیں آواز کو، عال مینس بلند آواز، کہو بلند آواز سے، بلند آواز سے کہو، صوت عال مینس بلند آواز۔ لا تکرر قولک، انطلق خلاص چھوڑو ختم، لا تکرر، کررہ یکرر تکرار مینس دوبارہ اپنے قول کو بار بار مت دہرا، بار بار اپنے قول کو مت دہرا۔ خل، خل یخل مینس نکالنا، خل نعلک وراء الباب، خل شف شف، تو اس کے ساتھ کیا بھی ہے، کیا لگا ہوا؟ خل شف شفی کا خلا یخلو فعل امر ہے، خلا یخلو مینس نکالنا، یعنی جوتے جو آپ نکالتے ہیں نا پیروں سے، نکالنے کی خاص آتا ہے کس کے ساتھ؟ جوتوں کے ساتھ یا موزے وغیرہ کے ساتھ جو ہم پیروں میں پہنتے ہیں نا، اسی معنی میں۔ یا بعض اوقات خل طریق بھی کہا جاتا ہے، اہل عرب میں استعمال ہوتا ہے خل طریق، راستہ چھوڑو، راستہ چھوڑو، اس معنی میں جوتے نکالو دروازے کے باہر، دروازے کے ورا مینس کہتے ہیں پیچھے، ورا الباب دروازے کے پیچھے، تو خلی شف خلی شف شفیقہ، ہاں یہ ہے نا نعلک، یہ ہے نا اس میں ہے نا ضمیر بھی کیا ہے، یعنی مخاطب کو کہہ رہا ہے کہ اپنی جوتے کو یعنی دروازے کی پیچھے رکھو، نکالو۔ تو یہ کیسے لکھیں گے؟ ایک منٹ، ہاں کھلے اپنا ہی ہوگا، خلی شف شف، ٹھیک ہے، کھلی شف شف فقط، اس پر زبر آئے اس کے گی، ساتھ ہی ایک تو اس کو تجدید دیتا ہے اپنی اور کی طرف، وراء کا یہ مذکر ہے نا مخاطب، انت، ہاں انت کی معنی وراء الباب، کیا لکھا ہے؟ ان نے مافش لکھا ہے، یہ تو پتہ نہیں مافش کیا لکھا ہے، مافش تو یہاں پر کوئی ورڈ نہیں ہے، چھوڑ دیجیے، ہاں اصل میں شف شف مافش نہیں ہے۔ اچھا یہ جو ہے راجع الحوار الدرس مرة أخرى فأقرأه وصرف الأفعال الآتية من الدرس كما أنت معمول، اپنے جو حوار ہے درس کا
اس کو پھر سے کیا کیجیے، یعنی اس کا حوار پھر جو کیجیے آپ اس درس کا اور اس کو پڑھیے. خلاص انتہا الوقت ما فی شیء. ڈاکٹر صاحب سے ملے. اب کہا گیا ہے کہ انہوں نے آپ کو وہیں سے دیا ہے فعل، ٹھیک ہے، تو فعل وہیں سے دیا ہے. اب آپ کو کہہ رہے کہ اس کی آپ کو کیا کرنی ہے، تصریف یعنی گردان کرنی ہے. مفرد، مثنی، جمع، مذکر غائب اور مؤنث غائب. اطلا، تو اس کا کیا مذکر غائب آئے گا، اطلا ہی آئے گا. مثنی کیا آئے گا، اور جمع مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث، تثنیہ جمع، حضرہ مذکر غائب، مذکر تثنیہ غائب، مذکر جمع غائب، مؤنث غائب، مؤنث تثنیہ غائب، مؤنث جمع غائب. رجع مذکر مخاطب، مذکر تثنیہ، مذکر جمع، مذکر مؤنث مخاطب، رجع مؤنث مخاطب تثنیہ، رجع مؤنث جمع مخاطب، رجع دونہ. درسہ، درسہ مینس پڑھنا، رجع مینس لوٹنا. تو مفرد کے معنی میں کیا آئے گا، مذکر مخاطب، تثنیہ، مذکر جمع مخاطب. آپ بتاؤ مؤنث مخاطب درسہ کا کیا آئے گا، مؤنث مخاطب واحد. درس، مؤنث تثنیہ مخاطب، مؤنث جمع مخاطب، درس. رقیبہ، آپ بتائیے مذکر متکلم کے لیے کیا آئے گا، رقیبہ. مذکر متکلم واحد، رقیب، تثنیہ کے لیے متکلم، رقیبہ. جمع کے لیے. اب ہے مؤنث، مؤنث کے لیے کیا آئے گا، متکلم، رقیبہ کا اس میں بھی رقیب. اور مثنی مؤنث کا اور جمع کا، کیونکہ متکلم کے صیغے جو ہوتے ہیں وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے کیا ہوتے ہیں، سیم. اتنا ہے کہ آگے پڑھو. نہیں آدھے گھنٹے یہاں پہ کلاس آدھے گھنٹے. ہاں کبھی تھوڑا ایکسٹرا ہو جاتا ہے 10 منٹ 5 منٹ تو چلتا ہے. اطلاع یہ دیکھنا پڑے گا. اطلاع دیکھیے کس معنی میں استعمال ہوا ہے. اطلاع، اطلاع عین طالا نکلا.
آئیں گے تو اس کے اینڈ میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اینڈ الف. جیسے کتابن ہے کتابان، قلمن ہے قلمان، کوئی بھی اسم ہے اس کا جب آپ ڈیول بنائیں گے الف اور نون. تو اب ہمارے پاس کتاب ہے، اس کا کیا ڈیول بن رہا ہے؟ کتابان. اب مجھے کہنا ہے کہ اس کی 2 کتابیں ہیں، اس ایک مرد کی 2 کتاب. تو اس کے لیے ضمیر کیا ہوتی ہے استعمال؟ ہوا. مثال کے لیے یہ تو الگ ہوا، جب ہم اس کو جوڑیں گے تو پھر وہ بنے. تو ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا؟ جب ہم کسی تثنیہ جو آپ کا ڈیول ناؤن ہوتا ہے اس کی جب اضافت کرتے ہیں کسی کے ساتھ، اس میں جو نون ہوتا ہے نا یہ تثنیہ کا، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ گر جائے. ٹھیک ہے. تو اب جب ہم اس کو اس کے ساتھ اضافت کریں گے تو یہ بنے گا کتابا ہو، کتابا ہو. ٹھیک ہے، ہو گیا نا؟ اس کی 2 کتاب. نہیں اس میں سکل نہیں، آرام سے پڑھا جائے. کتابہ. ٹھیک ہے، اگر ایک ہی ہوتا تو ہم کہتے کتابہ. اب ہے کتابہ اس کی 2 کتاب. اب اس میں یہ ہما کا نہیں ہے، نہیں یہ ہما کا الگ ہے. اس میں ہو ہی ہو جائے گا. ہر اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جس کی طرف اضافت کریں گے وہ کس فارمیٹ میں، وہ سنگولر ہے یا پلورل ہے. اگر یہاں پر ہم ہما بھی لے سکتے ہیں، مجھے کہنا ہے کہ ان 2 کی 2 کتابیں، تو آتا ہے یہاں پر ہما. پھر ٹھیک ہے، پھر آتا ہے کتابہ ہما. ٹھیک ہے، وہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. پھر آپ جس کی طرف جو مضاف الیہ بن رہا ہے وہ کیا ہے، سنگولر ہے اگر ہم ہوتا تو پھر کتابہ. ٹھیک. اس کا مطلب اگر ہوا ہوگا تو خالی ہا آئے گا، اگر ہما ہوگا تو پورا ہما آئے گا، اگر ہم ہوگا تو پورا ہما آئے گا. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ پہلا مثال کے طور پر صدیقن ہے. یاد ہی تو صدیقن ہے. صدیق. ٹھیک ہے، ہمیں اس کی اضافت کس کے ساتھ کریے؟ ہوا کے ساتھ. صدیق ہو گیا دوست. اب ہمیں مگر اس کو پہلے تثنیہ بنانا ہے، تو جب تثنیہ بنے گا تو صدیقان ہی ہوگا. لیکن جب اضافت کریں گے ہو سے نون گر جائے گا تو کیا بنے گا؟ صدیقہ. ٹھیک ہے، یہی ایکسرسائز ہے آپ کی. اس کو آپ یہ سایہ لکھا سیارۃ انت. یہ تو ایک ہو گیا، لیکن ہم تو 4 ڈیش میں بتاؤں اصل میں یہ 4 ڈیش کس طریقے سے یہ آپ کو الابریٹ کر کے دکھانا ہے. پہلے کیا ہے، پھر جب تثنیہ بنے گا تو یہ ہوگا، پھر جب ایڈ کریں گے تو یہ. جیسے پہلی مثال میں انہوں نے زمیلان انا، پھر زمیلان سلیش یا، انا کے بدلے یا بنے گا، پھر زمیلا الف گرے نون گرے گا تو یا، پھر جب بنے گا. دیکھیے انا جو ہے اور یا یہ دونوں ایک ہی ضمیر ہے، مگر یہ ضمیر منفصل ہے اور یہ متصل ہے. منفصل میں جب یہ الگ ہو کر آئے گی، جب یہ نون کے ساتھ جڑ کر نہیں آتی ہے تو انا بن کے آئے گی، لیکن جب یہ اسم کے ساتھ جڑ کر آتی ہے تو یا بن کر آئے گی. اور یا یہ جو یہ والی ضمیر ہوتی ہے نا متصل، یہ ہمیشہ مضاف الیہ کی صورت میں، کس صورت میں؟ مضاف الیہ. سر یہ تو 5-6 لیسن ایک ہی سینٹنس میں ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا فورتھ والا مثال کے سیارۃن ہے. چلیے نا فورتھ والے کو پورا لکھیے، چاروں ڈیش. میں سمجھا دوں اسے. سیارۃن انت. ٹھیک ہے، تو انت مینس آپ کی گاڑی. تو سب سے پہلے ہم الابریٹ کریں گے سیارہ تانی سلیش ہمیں انت. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا 1 ڈیش. پھر ہمیں جب اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ سب سے پہلے اس میں نون گر جائے گا، سیارہ تا. اور یہ جو انت ہے یہ کس میں چینج ہوگا؟ کا. کیونکہ اضافت کریں گے نا تو انت کس میں چینج ہوگا؟ کا. اب تو جب اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے تو کیا بنے گا؟ سیارتا آپ کی 2 کیا یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اگر نہیں آیا تو کل میں کل کریں گے انشاءاللہ. ادھر 3 ڈیش. اب تھا سیارہ، پھر انت، پھر اس میں الف گرے گا، نون گرے گا،